یہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے محمد حنیف کے مشرکانہ عقیدے کا دفاع کر رہا ہے نا، ڈاکٹر عمر عبداللہ، عمر خطاب کا بیٹا، مجاہد کا بیٹا مجاور، اس کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب یہ مرے گا۔ تو دیکھو معجزات کو پیش کر رہا ہے۔ بھائی معجزات سے کس کو انکار ہے؟ یہاں معاملہ سجدے کا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ تو سجدہ کروا دیا آپ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کے آگے، تو دلیل میں معجزات کو پیش کر رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو بالکل جو پہلی باتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس طریقے سے پیدا کیا اپنی قدرت سے، سارے معاملات ہیں کہ ایسے عجیب طریقے سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر آگے کس طریقے سے نسل چلائی، یہ سارے معاملات ہیں اپنی جگہ۔ اسی طریقے سے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کا اٹھایا جانا معجزہ ہے، ان کا واپسی معجزہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں بچ جانا، یہ معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتنے معجزات ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے معجزات۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہاں یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھا کے ایک نبی کو دوسرے نبی کو سجدہ کرا دیا کہ اللہ کی قدرت ہے، تو پھر اگر عیسائی کہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا جس کو چاہا، اگر وہ اس طرح کہنا شروع کر دے تو بتاؤ مانو گے؟ ہرگز نہیں مانو گے۔ تو یہاں یہ بالکل ان کو دھوکہ لگا ہے، اور یہ ان کے دلائل جو ہے نا اور زیادہ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو فہم القرآن نہیں ہے، ان کو ایمان عقیدے کی سمجھ نہیں ہے، یقین کیجئے۔ اور انہوں نے شرک اس جماعت کے اندر لا کے بالکل ان کو مشرک بنا دیا ان کے۔ اور شرک ایسی چیز ہے پھر دماغ کام نہیں کرتا ہے، پھر دماغ بالکل بٹ ہو جاتا ہے، پھر جو مرضی دلائل دیے جائیں پھر وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سمجھاؤ ان کو یا نہ سمجھاؤ، ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو سجدے کا معاملہ ہے، آج ہی میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک کلپ چڑھایا ہے، ایک بلکہ محمد گل صاحب کی وہ دعوت اللہ تھی جس میں التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کو پیش کر رہے تھے کہ قولی مالی فعلی عبادت جو ہوتی ہے یہ عبادت ہے، قول کا تعلق پکار کا تعلق ہے۔ بتاؤ اگر کوئی بندہ کہے ایک پکار کسی اور کی لگی ہے تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح نظر و نیاز مالی عبادت صرف اللہ کا حق ہے، ایک بال کا کونا بھی، ایک چاول کا کونا بھی اگر یہ بھی کسی اور کے لیے دو گے، کسی نبی ولی کے لیے، تو یہ بہت بڑا شرک ہوگا۔ اور پھر کسی نبی کے اوپر الزام لگاؤ کہ فلاں نبی نے ہاں ایک دفعہ تھوڑا سا 11ویں دے دی تھی، کسی اور کی نظر و نیاز کر دی تھی، یہ معجزہ ہو گیا تھا جی۔ اچھا یہ معجزہ ہو گیا تھا؟ اسی طریقے سے جو بدنی عبادت ہے جس میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے، اور یہ کسی نبی نے کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے، خالص سارے انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے۔ اور سورہ مریم کے 58 نمبر آیت یہ اس میں نص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زور دے کے اس مسئلے کو بیان کیا کہ سارے انبیاء کی یہ سنت تھی، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھیں، اللہ کی نشانیاں آتی تھیں، یعنی اللہ کے وعدے پورے ہوں، اللہ کی بات سچی ثابت ہو جائے، ایمان بڑھے، تو اس وقت وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ موقع تھا، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، غور کریں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیسا ہے، اللہ ان کے اوپر کروڑ 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 رحمت نازل فرمائیں، جس انداز سے اللہ نے ان کو توفیق دی اور جس انداز سے انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی اور پھر جم کے اس کے اوپر، یہ ہوتا ہے مجازانہ انداز۔ یہ مولوی ڈاکٹر عمر کیا ہے اس راستے پر چلے گا؟ یہ تو پیسے کے اندر بہ گیا، دنیا کا بندہ، دینار کا بندہ، یہ محمد حنیف کا بندہ، امیر کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے آج کر لو ان کی حمایت، آج ان کا دفاع کر لو، سورہ نساء پڑھو، مالک فرماتا ہے کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ محمد حنیف کا دفاع کل قیامت کے دن کون کرے گا؟ جب یہ ابن کثیر کے ساتھ اور سارے ان مشرکین کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ذرا برابر آپ کو اپنا کوئی احساس نہیں ہے، بس انہی چکروں میں رہو گے اور موت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ بس یہ کبھی اس کا کلپ ادھر ڈال دیا، اس کا کلپ ادھر ڈال دیا، خود کا بھی مان لاؤ گے، خود کا اللہ کو مانو گے، اکیلا معبود مانو گے۔ کل اللہ کے ہاں یہ برادریاں چلنے والی نہیں ہیں، یہ بھائی کوئی نہیں بچائے گا، نہ کوئی باپ بچائے گا کسی کو، نہ امیر بچائے گا، یہ خود لٹکے ہوئے ہوں گے وہاں۔ اس وقت ایک ہی ہوک اٹھے گی اندر سے کہ کاش ہم نے ان کو امیر نہ مانا ہوتا، ان کو اپنا دوست نہ مانا ہوتا، ان کو لیڈر نہ مانا ہوتا۔ اور مالک کا قرآن تو بھرا ہوا ہے اس چیز سے
کسی ایک کی چیز ہی کی تو امتحان آپ سے لیا تھا، یہی تو آپ کا امتحان تھا کہ اللہ کو اکیلا معبود مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہ مانو، کسی اور کو رکوع نہ مانو، کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانو، کسی اور کو پکار نہ مانو، واسطہ وسیلہ نہ مانو. بس یہی چیز تو اس نے مانگی تھی، اور ابلیس نے اندر سے آ کے آپ کے اوپر وار کیا. بس ایک سجدہ مان لو، بس ایک سجدہ. اس کو پتا تھا، ابلیس کو پتا ایک سجدہ مان لیں گے تو چھٹی ہو جائے گی ان کی. جو بھی دنیا میں انہوں نے خیراتیں کی ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، روزے رکھے ہیں اور دعوت اللہ بھی کی، حتیٰ کہ سب برباد، سب برباد. منہ کے اوپر مارا جائے گا، سیو پھیر دی جائے گی اور منہ کالے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ بھائی مانو. ایمان کی دولت آنے کے بعد بھی پھر کافر ہو گئے تھے. تمہیں ذرا دماغ تمہارا کام نہیں کرتا تھا. یعنی اگر کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث اس طرح کی تقریر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ توحید کی سمجھ رکھنے والے پھر یہ اس شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کریں قرآن سے اور کہیں کہ اللہ نے جس طرح کہہ دیا، اللہ نے، بس اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے. تو بتاؤ اللہ کے بندوں، پھر اشرف علی تھانوی کا کیا قصور تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، یہ کرینے سے معلوم ہوتا ہے. یہ دیکھو. اور محمد علی صاحب کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا. اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے، یعنی ایمان خراب ہے. جب ایمان خراب ہوتا ہے پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اور جب عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے، اس کو مشرک کہتے ہیں. اور ایمان کے بعد جو پھر مشرک ہو جائے اس کو مرتد کہتے ہیں. اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ان کے اوپر فتویٰ لگا ہے. اور جو ان کو مرتد ماننے میں یا مشرک ماننے میں شک بھی کرے گا وہ بھی ایمان سے خالی ہے.